بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، پارہ نمبر 11 میں ہماری سورۃ توبہ ہی جاری ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھنے نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ علم سیکھ لیتے تو ان کے دل ایمان سے روشن ہو جاتے اور ان کے دلوں میں نفاق کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی۔ بچوں، پچھلے پارے میں ہم نے منافق کے بارے میں پڑھا تھا نا، تو یہاں جس نفاق کی بیماری کا بتایا گیا وہ منافق لوگوں کو لگتی ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اس بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کو دین اسلام کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس علم کو سیکھنے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں پہلے خود اس پہ عمل کروں گا، پھر دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد ایک مسجد کا واقعہ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف رہنے والے لوگ پسند ہیں، ان کو مطہر کہتے ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ توبہ کرنے والا اور پاک صاف رہنے والا بنا، آمین۔ اس کے بعد غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والے ان 3 صحابی کا واقعہ بتایا جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سچ بولا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو جھوٹ بول کر بچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہے کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں گے، لیکن جن 3 صحابی سے غلطی ہو گئی تھی انہوں نے غلطی ہونے کے باوجود جھوٹ نہیں بولا بلکہ سچ بولا۔ ان کو غلطی پر تھوڑی سزا بھی ملی، لیکن وہ غصے میں نہیں آئے، کیونکہ غصہ کرنا تو شیطان سکھاتا ہے نا۔ وہ 3 صحابی تو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے شیطان کی بات نہیں مانی اور سزا ملنے کے ڈر سے جھوٹ بھی نہیں بولا اور نہ غصہ کیا، بلکہ سزا ملنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے رہے، باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے رہے، دین اسلام کے ساتھ چمٹے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان سے خوش ہو گئے۔ بچوں، قرآن پاک کی بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہم سے بھی اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو ہم نے ان پیارے صحابہ کی طرح سچ بولنا ہے، اور اکثر سچ بولنے پر سزا بھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو بڑی سزا سے بچا لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی چھوٹی سزا مل جائے تو غصہ نہیں کرنا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ میں آئندہ غلط کام نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے اور ہمارے امی ابو بھی۔ اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ ہر خاندان سے چند لوگوں کو لازم دین اسلام کا بہت زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی سکھا سکیں۔ اب ہماری نئی سورۃ یونس شروع ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ قدرت کا مطلب طاقت بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو بے مثال ہیں، ان جیسی تو کوئی بھی مثال ہے ہی نہیں۔ ویسی طاقت تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان بنائے، سورج اور چاند بنائے اور دن رات کا نظام بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پوری کائنات کا نظام چلتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کو دیکھ کر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور سب سے بڑے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے، تو ایسے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کافروں کی باتیں بتا رہے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ قرآن مجید کو بدل دیں، پھر ہم اس کو مان لیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا کلام تو نہیں کہ میں اسے بدل دوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کلام کا مطلب باتیں ہوتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو یعنی قرآن مجید کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ یہ زمین اور آسمان سے نعمتیں کون دیتا ہے؟ کس نے ان لوگوں کو آنکھیں اور کان دیے؟ کون بے جان کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو بے جان کرتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کس کے حکم پر ہر وقت کام کر رہی ہے؟ کون ہے جو جس نے انسانوں کو پہلی بار بھی بنایا اور دوبارہ پھر بنانے کی طاقت رکھتا ہے؟ کس نے سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی؟ بچوں، آپ سب کو ان سوالوں کے جواب آتے ہیں نا؟ یہ سارے کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید میرا کلام ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں تو قرآن مجید جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے دکھائے۔ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ آج تک کوئی ایسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی ایک صورت نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں۔ اور اس کلام کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی 4 شانیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ انسانوں کے لیے نصیحت ہے، یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ سیدھا راستہ دکھانے والی ہدایت ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان والوں کو اسے زیادہ سے زیادہ یاد کرنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ مسلمان قرآن مجید کی خوب تلاوت کریں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا، اور ان کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا۔ حضرت یونس کی قوم نے بھی اپنے رسولوں کی باتیں نہیں مانی تھیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے لگے تو سب نے مل کر فوراً سے توبہ کر لی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا نہیں دی۔ اس کے بعد مکہ کے سرداروں کی وہی بات دوبارہ بتائی گئی جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے۔ ان کافر سرداروں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کچھ وقت کے لیے ہمارے بتوں کو مان لیں، پھر ہم بھی اتنے وقت کے لیے آپ کے ایک اللہ کو مان لیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی سوا کبھی کسی پہ ایمان نہیں لاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ صرف اس قرآن مجید کے حکموں پر عمل کریں، میں خود ان کافروں کا فیصلہ کر دوں گا۔ یہاں پر ہمارا پارہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔